सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गौर से सुनो, जिस वक्त हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में जलजला आया तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने मिंबर पर आकर अपनी कौम से फरमाया, अगर जलजलों से बचना है दो काम करो। नंबर एक, तौबा को लाजिम करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। यहाँ तो हाल ये है, बड़ी माजरत है, तौबा की तौफीक नहीं, वो क्लिपें ही घुमाते जा रहे हैं, क्लिपें शेयर करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे उसका तदारुक तौबा है, अल्लाह की तरफ रुजू है, खुदा की तरफ पलटना है। अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन होकर फरमाते हैं, एक दिन में 100 मरतबा मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं। सैयदुल मासूमीन 100 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं, और हम लोग जो गुनाहों के दलदल में बिल्कुल धंस चुके हैं, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक गुनाह गुनाह गुनाह, सिर्फ गुनाह है। हमारी जिंदगी में तौबा कहाँ है? हमारी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार कहाँ है? हमारी जिंदगी में रुजू अल्लाह कहाँ है? अल्लाह के बंदो, पेशिन गोइयों की तलवारें सर पे लटक रही। तुर्की में तो जो टूटे हुए मकान थे उसको उससे अच्छे तामीर करने के ऐलानात हो गए, उनको बेहतर मिल जाए। बल्कि हम तो ये कहते हैं, जो दब कर मरे, जो जिनको जला करके मार दिया जाए, या हादसाती तौर पे जो जल के मरे, खुदकुशी न करे, आग में जल के मर जाए, हादसाती तौर पे पानी में डूब करके मरे, खुदकुशी न करे, हादसाती तौर पे पानी में डूब के मरे, इन सब के लिए अल्लाह के रसूल ने शहादत की बशारत अता की है। तो सब शहीद है हमारी नज़र के अंदर। लेकिन ये जो पेशिन गोई, हमारे मुल्क के लिए भी पेशिन गोई हो रही, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जलजला आ सकता है। इससे बचने के दो रास्ते बताए गए। नंबर एक, तौबा करो, अल्लाह को राजी करो। हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है कि मैं क्या हूं। देखिए कितनी गंदगी की इंतहा है कि नौजवान लड़के गंदगी की उस इंतहा पर पहुंचे हैं कि बयान करने के लिए भी कलेजा मुंह को आता है। वो कौन से गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं। अब तो ये दिन भी देखना नसीब हो रहे हैं हमें। कौन से दिन? ये दिन कि भाइयों के बहनों के साथ गलत ताल्लुकात, देवर के साथ भावज के गलत ताल्लुकात, बहनवे के साथ साली के गलत ताल्लुकात। ये बदतरीन दिन है, ये क़यामत के करीब दिन है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मीडिया है, और मीडिया का गलत इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और याद रखना, ये सारी गंदगी जो है, इस पे कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इसको कोई कंट्रोल कर सकती तो वो एक चीज है, और वो अल्लाह की खशियत है और अल्लाह का खौफ है। इसके सिवा इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक इंसान अगर तकरीर देखने भी जा रहा है तो उसको किसी न किसी गंदी तस्वीर से गुजर कर जाना है। इंसान अगर नात शरीफ भी सोशल मीडिया पे सुनने के लिए जा रहा है, उसको किसी न किसी गंदी तस्वीर से गुजर के जाना है। हत्ता कि तिलावत कुरान भी यूट्यूब पर उसको सुनना है, तो किसी न किसी गंदी तस्वीर से गुजर करके जाना है। अब अगर दिल में अल्लाह का खौफ है तो वहां से गुजर जाएगा, और अगर अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है तो फिर उसी तस्वीर ने पता नहीं सुनने गया था तिलावत और कहां से कहां पहुंच जाएगा। याद रखना अल्लाह के बंदो, और अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो अकेले में और तन्हाई के अंदर गुनाह करते हैं, गौर से सुनना, मेरा अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है कि जो अकेले में और तन्हाई में गुनाह करते हैं, गोया कि वो मुझे ऐलान जंग का चैलेंज देते हैं, और जो मुझे जंग का चैलेंज दे मैं उसको तबाह कर दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा। जिसको अल्लाह बर्बाद करे उसे दुनिया की है कोई ताकत जो बचा सके? है कोई दुनिया का वजीफा जो बचा सके? है दुनिया की कोई ऐसी औरात और वज़ाइफ जो बचा सके? अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर के रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के गज़ब को कोई चीज़ ठंडी कर सकती है, अल्लाह के
عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کی، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نظر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے، کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کر کے روئے گا اللہ رب العزت ایسے گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ آئیے توبہ کیجئے۔ اور دوسری چیز عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ منبر پر آ کر اگر زلزلے سے بچنا ہے پہلی چیز تو سچی توبہ، دوسری چیز صدقے کو عام کرو، صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج صدقے کی تشہیر ہے کہ صدقہ تو جانے دیجئے، چندہ کر کے لاتے ہیں اس کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ چندہ کر کے اگر لا کے بانٹیں گے، کچھ ایسے جو وہ ویلفیئر کے جو وہ الگ الگ ادارے ہیں تو وہ خود کی جیب سے نہیں دیتے، دوسروں کا چندہ جمع کر کے جب وہ دیں گے تو اس کی وہ اتنی تصویریں شائع کریں گے ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کی بپوتی سے دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور اتنی اس کی تصویریں ہوگی، اتنا وہ عام ہوگا کہ لینے والا بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ جو ہے وہ اس کی تصویریں شیئر کرنا بند نہیں کریں گے، اور کہتے ہیں اگر ہم اس کی تصویریں شیئر نہ کریں تو آئندہ ہمیں کوئی چندہ کیسے دے گا۔ ارے دوسروں کے چندے کے پیسے پہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنے والوں، مجھے تو بہت شرم آتی ہے جب کسی ایسے جلسے میں جاتے ہیں جہاں اجتماعی نکاح ہو رہا ہو اور جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہو رہی ہو، ہر مقرر آ کے کہتا ہے غریبوں کی شادیاں ہو رہی، غریبوں کی شادیاں ہو رہی۔ بیچارہ وہ ہار پہن کر کے سوچتا ہے کہ مجھے خودکشی کرنے بٹھایا یا شادی کرنے بٹھایا ہے۔ آؤ مدد کا طریقہ سیکھنا ہے۔ شہزادہ رسول کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے، سارے مدینے کے غریبوں کی فہرست جس کے پاس موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے بزرگوں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں امیروں کی فہرست ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کربلا، اللہ کربلا کا عینی شاہد، اللہ اکبر، کربلا سے خاندان نبوت کو صحیح سلامت پوری آبرو اور پورے وقار کے ساتھ بچا کر نانا کے روزے تک لانے والا، جسے دنیا سید سجاد، عابد بیمار، سیدنا امام زین العابدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر امام زین العابدین کے پاس مدینہ منورہ کے غریبوں کی فہرست تھی، اور اللہ اکبر، آج کل لوگ جاسوسی کرتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں کیا پکڑا ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنا مال ہے وہ دیکھ، اس کے گھر میں کتنے زیورات ہے وہ دیکھ، کس کا کس کے ساتھ چکر ہے وہ دیکھ، کس کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھ۔ لیکن اللہ امام زین العابدین کے جو لوگ تھے جانتے ہیں، یہ معلوم کرتے تھے مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں، مدینے میں کوئی فاقہ کشت نہیں، کوئی فاقہ کشی میں مبتلا تو نہیں، مدینہ منورہ کے اندر کوئی کپڑے کے لیے تڑپس تو نہیں۔
نہیں رہا ہے, مدینہ منورہ کی سردیوں میں کوئی کمبل کے لیے بلک تو نہیں رہا ہے. دن کو معلوم کیا جاتا, اور جانتے ہیں رات کو پھر پتہ نہیں کون آتا, اور اس غریب کے گھر کے آنگن میں اس کی جتنی ضرورت کی چیز ہوتی وہ سب کے سب رکھی ہوتی, اور ساتھ میں ایک رکا لکھا ہوتا, یہ سب تمہارے لیے حلال ہے, تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اللہ اکبر. مدینے کے غریب آپس میں باتیں کرتے, کون ایسا پراسرار خادم ہے کہ اللہ اللہ اس ایسی بدترین حکومت کے ماحول کے اندر جو ہماری مدد کر جاتا ہے. اس لیے کہ اس وقت جو لوگوں کے دروازے پر اناج, گھی, شکر, لباس, ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا تھا, اس وقت حکومت کس کی تھی؟ مروان کی حکومت تھی, آل مروان کی حکومت تھی. لوگ سوچتے تھے مروان جیسا بدتمیز پاپی اور اتنا انتہائی لعنتی انسان جس کے باپ پر, اس کی خود کی ذات پر بروایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول لعنت فرمائے, ایسے لعنتی کے حکومت کے دور کے اندر, ایسی لعنتی حکومت کے دور کے اندر آخر کون غریبوں کا غم گسار ہے, کون محبت کرنے والا ہے؟ لوگ ڈھونڈتے تھے, تلاش کرتے تھے, غریبوں کا وہ غم گسار کہاں جو عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے گھر تک چیزیں پہنچاتا ہے. ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں, صبح کو وہ چیز ہمارے دروازے پہ ملتی ہے, ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں, صبح کو وہ چیز دروازے پہ موجود ہوتی ہے, لیکن جانتے ہیں آخر اس خادم کا, اس پراسرار خادم کا پتہ نہ لگایا جا سکا. بالآخر 18 محرم کو جس وقت امام زین العابدین کو اللہ اکبر شہادت کے بعد تختے پر غسل کے لیے لٹایا گیا, اور جب آپ کا کرتا نکالا گیا تو آپ کے پیٹھ کے اوپر بوریوں کا نشان تھا, آپ کے پیٹھ کے اوپر وزن لادنے کا نشان تھا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, باتیں کر رہے تھے آخر شہزادے رسول کہیں مزدوری کے لیے جاتے تو نہ تھے, کوئی محنت کا کام آپ کے ذمے تو نہ تھا, یہ کندھے پر, یہ پیٹھ پر بوریوں کا نشان کیسا, یہ پیٹھ پر بوریوں کا نشان کیسا؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا تھا, اس وقت امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر نے کہا تھا, مدینے والوں, او مدینے کے غریبوں, تم جس پراسرار خادم کو تلاش کرتے تھے آج اس کا پتہ مل گیا. یہ اپنے کندھوں پر جو بوریاں رکھ کر تمہارے دروازے پہ چپکے سے ڈال جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن حسین زین العابدین. یہ خدمت کے انداز ہوتے ہیں, یہ صدقے کے انداز ہوتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے غریبوں کی مدد کا. آج کہاں ہے صدقے کا وہ حال ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہے. تو فرمایا زلزلوں سے بچنا ہے تو 2 چیزیں, یا تو توبہ کرو یا تو صدقے کو عام کرو, اور دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں.